جیسے یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے لیے آتے تھے، تو جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ پیسے نہیں لاتے تھے، نہ کوئی خوراک کا سامان لاتے تھے، نہ سفر کے لیے کوئی انتظامات کرتے تھے۔ تو پھر جب حج کے لیے آتے وہاں پر پیسے ختم ہو جاتے ان کے پاس، تو پھر بیٹھ جاتے بھیک مانگتے۔ تو لوگ کہتے کہ بھئی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں گھر میں، یمن میں، لیکن ہم نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، ہم نے پیسے نہیں اٹھائے کہ چلو اللہ رب العزت جو ہے ہر کام کرنے والا ہے، تو ہم نے پیسے نہیں اٹھائے، اب یہاں پر ہم مجبور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائے وَتَزَوَّدُوا، خرچہ لیا کرو، اپنے ساتھ سامان لیا کرو، اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ تو اللہ پر توکل کرنے کا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو، اسباب چھوڑ دو، بلکہ اسباب اختیار کرو۔ تو ایک طرف تو دنیا سے اور مال و دولت کی محبت سے منع کر دیا، لیکن دوسری طرف حلال کمائی اس کو فرض قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا اور مال و دولت وہ اللہ سے غافل کر دے، آپ کو آخرت سے غافل کر دے، دین سے دور کر دے، یہ دنیا منع ہے، یہ مال و دولت منع ہے، یہ دنیا کی محبت جو ہے مذموم ہے، قبیح ہے، اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ترغیب دی کہ تجارت کرو، التاجر الصدوق الامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر سچا ہو اور امانتدار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھو تاجر کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، التاجر حبیب اللہ، تاجر یا اللہ کا دوست ہے۔ صحابہ نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے۔ ٹاپ 10 صحابہ، 10 وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابوں کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ تم سب جنتی ہو۔ ان 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ عرب پتی تھے، عرب پتی، اربوں کربوں کے مالک تھے، جس میں آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ ہیں، اور مال و دولت اور تجارت اتنا زیادہ تھا ان کا کہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا انہوں نے، پورے دنیا میں وہ ان کے ساتھ جو ہے مال و دولت زیادہ تھا۔ تو مال و دولت منع نہیں ہے شریعت میں، کاروبار تجارت منع نہیں ہے، بزنس منع نہیں ہے، الٹا شریعت ہمیں یہ ترغیب دیتی ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا، کاروبار تجارت کرنا جائز طریقے سے، حلال طریقے سے فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے، فرض۔